تم جتنا جس چیز کو چاہو گے اتنا ہی اس چیز کے لیے تم آزمائے جاؤ گے، مگر جو تمہارا ہے اللہ اس سے تمہیں کبھی دور نہیں کرے گا۔ اللہ بے خبر نہیں تمہاری پکار سے، وہ جس نے سارے جہان کو سمیٹا ہے وہ تمہارے دکھوں سمیت تمہیں بھی سمیٹے گا۔ تم جب اپنے رب کو پہلے نہیں رکھتے کسی بھی کاموں میں تو تم خود اپنے لیے دکھوں اور پریشانیوں کے دروازے کھولتے ہو، اور پھر تم امید لگاتے ہو کہ وہ تمہارے سارے راستوں میں سکون بھر دے، منزل کو آسان کرے۔ اس در کو کبھی نہ چھوڑو جہاں تمہیں ہمیشہ سکون ملا ہے۔ اللہ کے در کو نہ چھوڑو، تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ آپ کا دل توڑ دیتا ہے، سزا کے طور پر نہیں بلکہ آپ کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بری چیزوں سے محبت کرنے لگتے ہیں اور وہ چیزیں ہمیں آگے مسلسل تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ اصل میں یہ وہ چیزیں یا وہ انسان ہوتے ہیں جن پر ہم اللہ سے زیادہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی، اور ہم جس بھی انسان یا چیز اللہ سے زیادہ بھروسہ کریں گے وہ ہمیں بے سکون کرے گی، وہ ہم سے ہمارا سکون چھین لے گی۔ کسی بھی چیز سے یا پھر انسان سے محبت ضرورت کے لیے نہیں کی جاتی، اسی لیے اللہ ہمارے دلوں کو توڑ دیتا ہے انہی لوگوں اور چیزوں کے ہاتھوں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ملیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ آپ کا دل شروع سے اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، اور جب آپ اللہ کی جگہ کسی اور کو دے دیتے ہیں تب آپ کی زندگی میں درد بڑھ جاتا ہے، پھر آزمائش آتی ہے، پھر ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم جن چیزوں اور جن انسانوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، سردیوں کا وضو، گرمی کا روزہ، جوانی کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا اللہ 2024 میں ہمیں مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کن فیکن کی دولت یقین والوں کو ہی ملتی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے یہودی بالکل ویسا ہی ہے جیسے قرآن میں ذکر ہے، مگر ہم مسلمان اس طرح نہیں رہے جس طرح قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اگر آپ امید ہار بھی چکے ہیں تو آپ کے رب کی رحمت آپ پر برسے گی، تب بھی آپ کی قسمت بدلے گی انشاءاللہ۔